وسهلا. السلام عليكم سيدي. جزاكم الله خير. جزاكم الله ألف. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. سلام هاج. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرعاً از روایات متواتره استفاده میشه. شرعاً روایات متواتر سے بات سمجھ میں آتی ہے. الجواب المستفاد من روایات الشرعية ہر شب اپنے بعد کے دن کے حساب سے يومها اليوم التي يتلوها یعنی مغرب کے بعد سے اگلے دن کی شب ہے. هذه الليلة تابعة ليوم یعنی شب جمعہ، شب عید فطر وہ رات جو عید فطر کے دن سے پہلے ہے. شب جمعہ جو جمعے کے دن سے پہلے کی رات ہے. شلون؟ اي لا تشريع في الوتر ركعتان من جلوس. نعم الصلوات شریعت پہ وطیرہ یعنی 2 رکعت بیٹھ کر. المستحبة يقدر اختيارا من جلوس يصلي ويحسب كل ركعتين بدل ركعة. يعني اللي يصلي صلاة الليل 8 ركعات اور إذا من جلوس يصلي يستحب وہ انسان 16 ركعة يصلي. جو نمازیں کھڑے ہو کے پڑھنے والی ہے مستحب نمازیں، انسان اختیاراً اس کو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. ركعتان من جلوس ما يجوز ركعة واحدة من قيام. اور وہ 2 بیٹھ کے جو پڑھی جائے گی وہ بھی 2 رکعت اگر بیٹھ کے پڑھی تو 2 ہی رکعت حساب ہوگی. مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے. جماعة من الفقهاء قالوا أنا هم أعتقد ما يخالف، يعني يصلي قضاء 4 ركعات ظهر، قضاء 4 ركعات عصر، 3 ركعات مغرب، قضاء يصلي عود في وقت صلاة الليل. انسان بعض فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے. میرا نظریہ بھی یہی ہے کہ انسان اگر چاہے تو اس وقت نماز شب کے وقت کوئی قضا نماز پڑھ لے اپنی ذمے میں جو ہے. البتہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن میری نظر میں ہو سکتا ہے اسے نماز شب کا بھی ثواب ملے گا. السؤال حول حديث الرافع فهل يرفع الحكم أو الموضوع أو تقولون بالتفصيل؟ الجواب في جميع المواطن الحكم يرفع، وإذا كان في مورد الظاهر منه الموضوع كلا ضرر فمن جهة السبب ہر جگہ حکم ختم ہوتا ہے. فلا ضرر أي لا حكم اگر کہیں ظاہراً کوئی حکم ختم ہو موضوع ختم ہو رہا ہے فإنه الضرر حيث الموضوع وہاں پر جیسے لا ضرر میں بھی اگر لا ضرر والی بات ہو رہی ہے وہ یہاں مراد حکم ہے. یعنی لا حکم فی ضرریت، کوئی حکم نہیں دیا گیا تمہارے ضرر میں. شارع موضوع نہیں طے کرتا ہے، شارع حکم دیتا ہے. السؤال أنه لا يعلمون لا يطيقون، هذه رفع الحكم والموضوع في محله. الجواب ما لا يطيقون یہ مسئلہ دوسرا ہے، یہ کہیں اور سے حل ہوگا. المراد منه هو الحكم باعتبار السبب والمسبب لأن الشارع هو جہاں بھی موضوع کہا گیا مراد حکم ہوتا ہے. شارع حکم کو وضع کرتا ہے اور رفع کرتا ہے. السؤال هل لنا موضوع ضرين في الشارع مع احتساب أنه الصلاة والحج والجهاد هذه الأمور كلها بالنسبة إلى المنافع تكون أحكام ليست ضررية باعتبار منافعها. الجواب یعنی خدا اس کو بدل دیتا ہے، یعنی اس کا بدل دے دے گا، جو اس کو نقصان ہوا ہے اس کا جبران کر دے گا.
يتدارك الثواب هذه الأمور، ولكنه لم يجعل هناك إلزاما، كما هو المعروف خدا يقال عالم وہ جو مثال کے طور کوئی حکم دیا ہے جس میں سختی ہے، نقصان ہے، اللہ اس کو جبران بھی کر دے گا، پھر بھی شریعت نے رخصت دی ہے، اس کو مجبور نہیں کیا ہے کہ انسان ضرر کو تحمل نہ کرے، رخصت دی ہے اس نے. السؤال حول أنه ذكرتم رخصة وليست عزيمة، فما هو القول بالنسبة إلى الصوم؟ الجواب صاحب العروة يقول بالنسبة إلى الصوم بأنه عزيمة لا على نحو الرخصة، ولكن صاحب عروہ نے فرمایا کہ روزے میں انسان کو جائز نہیں جس کو نقصان ہے وہ روزہ رکھے، لیکن ہاں باقی چیزوں میں مثال کے طور پر کسی انسانی کمر میں کم تکلیف ہے، اگر وہ رکوع پہ جائے گا تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. تو یہ صاحب عروہ کا نظریہ ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ چاہے اس درد کو تحمل کر کے رکوع پہ جائے، چاہے بیٹھ کے نماز پڑھے. لیکن روزے میں نہیں کہ اگر ضرر ہے تو روزہ ہی نہیں ہے. لیکن نظر میں یہ آتا ہے کہ روزے میں بھی ہم اس کو رخصت مانیں، یعنی اگر انسان مشقت کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو رکھے. السؤال إذا رفع الحكم رفع أيضا موضوعه. فإنه يحصل هناك رفع من قبل الحكم. یہ لازم نہیں ہے، ضروری اس مطلب حکم ہے. الجواب انظروا مثلا في رمي الجمرات إذا كان صعبا عليه، جیسے رمی جمرات، فرمي الجمرات لا يرتفع بل الالزام يرتفع في ذلك، اگر وکیل کر رہا ہے کسی کو بھیج رہا ہے اپنی جگہ پہ هكذا في الطواف تو رمی جمرات ختم نہیں ہوا، اس کی وجوب ختم ہوا ہے. فالحكم هو الذي يرتفع، طواف بھی یہی ہے، صحیح میں بھی یہی ہے، حلق میں بھی اسی طرح ہے. ہمیشہ حکم ہے جو وضع ہوتا ہے یا رفع ہوتا ہے. ہاں کہا گیا لازر، لیکن یہ ہے کہ حکم ضرورت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں شریعت. یہاں پہ موضوع خود طواف ہے، خود صحیح تو موضوع ہے، خود طواف موضوع ہے، اس کا وجوب ختم ہو یعنی واجب ہونا ختم ہو گیا ضرر کی وجہ سے. یعنی اس پہ ضروری نہیں کہ صحیح، نہ کہ صحیح ختم ہو گئی، اس کا وجوب ختم ہو گیا. حکم السعی يرتفع. السؤال: ويتم الحج والعمرة لله، فإن كان مستطيعا للعمرة المفردة ولم يذهب ثم صار مستطيعا بالنسبة للحج التمتع، فما حكمه؟ الجواب: المسألة موجودة في العروة، فالمشهور یہ مسئلہ عروۃ الوثقی موجود ہے فقہا کے درمیان کہ عمرہ مفردہ واجب ہمارے پاس نہیں ہے. عمرہ یا عمرہ تمتع ہے جو حج کے ساتھ واجب ہوتا ہے، یا حج ہے جو بغیر عمرے کے ہے جس کو حج افراد کہتے ہیں، حج قران، اس پہ اس کا عمرہ مفردہ بھی واجب ہے. ورنہ جو دور ہے جیسے ایران عراق والے، اگر اس کا اتنا پیسہ ہے کہ عمرہ کر لے، یعنی حج نہیں کر سکتا لیکن عمرے پہ جا سکتا، اس پہ واجب نہیں کہ عمرے پہ جائے.
نعم العمرة المفردة واجبة على من هم أهل اہل مكة مکہ کے لیے عمرہ وطريق مفردہ البعيدين واجب عن ہے، مكة أما لیکن من بعد كان والوں کے نائيا لیے عن نہیں. مكة فلا تجب العمرة المفردة بوحدها. به مردم عمل کردن گفتن این جبرائیل پیغمبر نے حج قران کیا. والنبي صلى الله عليه وآله جاء بحج القران اگر نه وأمر پیغمبر الناس صلی اللہ علیہ وآلہ حج پھر لوگوں سے کہا کہ یہ میرے ساتھ جبرائیل ہے قال بأن جو کہہ رہا ہے جبرائيل من لوگوں سے خلفي کہ وہ حج يأمرني تمتع کریں. أن أقول للناس بأنه ائتوا بالحج حج التمتع وإلا حج النبي كان حج القران. والنبي صلى الله عليه وآله پیغمبر کا نسب احرام الحج إلى حج کا النبي احرام تھا، الشجرة عمرے کا احرام نہیں تھا. للحج وليس للعمرة. با پیغمبر بودن عمره تمتع روایت میں کہ جناب السؤال زہرا عن نے كيفية حج فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الجواب الرواية عمرہ موجود تمتع بأن عمرہ فاطمة تمتع الزهراء حج سلام تمتع الله کیا. عليها جاءت بحجة التمتع در إلا أنها یمن كانت مع النبي صلى الله عليه وآله. مکه شنیدن پیغمبر تشریف آوردن مکه وأمير المؤمنين حضرت سلام الله زہرا عليه رسول اللہ كان کے في ساتھ آئیں. اليمن. روایت داره حضرت امیر المومنین لما اس سافر زمانے میں النبي صلى الله یمن عليه میں وآله تھے. وجاء إلى مكة أيضا قدم أمير المؤمنين عليه السلام إلى که بعضی گفتن این خواص مکه. امیرالمومنین اگر نه جایز وفي الرواية بگه احرام که احرام بأنه نوى أمير المؤمنين عليه السلام أحرم في اور بعض الميقات اس میں بأنه اختلاف ہے کہ أحرم امیر مومنین كفارة کون سے للنبي احرام صلى باندھا الله اور کس عليه نیت وآله. سے باندھا، وهذا لیکن كما ظاہراً جو ورد مشہور في ہے البحث وہ یہ کہ امیر بأنه من مومنین نے خواص کہا کہ میں أمير وہ المؤمنين احرام صلى باندھ رہا الله ہوں جو عليه پیغمبر نے وآله باندھا. یہ وسلم كان خاصیت امیر يشرع مومنین میں سے لليمن بعض علماء نے نقل کیا ہے اس کو. يأتوا بحج بہرحال التمتع. پیغمبر نے عمرہ حج افراد کا احرام باندھا. آها اما به ظاهر برو نمی آوردن. بله روایت داره فرمودن یعنی عرض کردم به درگاه الهی که احرام رسول الله و خودش یه بحثیه. السؤال هل أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن عالما بأن النبي صلى الله تو عليه وآله جاء إلى الحج؟ ہم اور آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے. حضرت علی کی خواص میں سے ومعاملة الظاهر. شما اگه نمیدونید کہ وہ کسی اور کی نیت سے اپنا احرام باندھے. وكان من خصائص أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه نوى بهذه الكيفية أحرم كما أحرم النبي صلى الله عليه وآله وحج كحجة النبي. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس سے کون سی نیت کا احرام باندھا. فلا تتمكنون أن آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میں وہی احرام باندھ رہا ہوں جو اس سے باندھا ہے. یہ نہیں کر سکتے. ولا تعلمون أنه تمتع أو قران. حج تمتع ہے کہ قران ہے کہ افراد ہے، یہ آپ کو ضروری ہے خود سے نیت کرنا. ومن خصائص أمير المؤمنين سلام الله عليه كما قيل. نعم اي اي ليش لا مثل كل شيء. طبعا هذا المشهور بين الفقهاء أن هذا التقسيم مستحب مو اور واجب. کہا کے درمیان جو مشہور ہے سواء واجب کہ یہ أو تقسیم مستحب ہے، واجب نہیں ہے. وكالة من الفقير كل شيء. دوسری بات یہ کہ چاہے واجب ہو یا مستحب ہو، ألف دينار أنتم تأخذون وكالة منا حتى الألف دينار تأخذوا إلكم. اگر فقیر کسی سے کچھ پیسے لے إذا أنطاكم وكالة شكوي اور آپ اس سے وکالت لے لیں کہ آپ کو دیا جائے 1000 دینار، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. ما غلب الله عليه فهو موضوع عنهم. یعنی اگر کسی یعنی کوئی چیز اگر قول ما غلب الله عليه فهو موضوع عنهم. الجواب خدا نے قرار دیے أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل کسی اس طرح سے کہ وہ حج نہ کر سکے، طواف نہ کر سکے، من الصوم أو من الحج أو تو خداوند نے اس کے وجوب کو اس کے اوپر سے اتار لیا ہے. رفع الزام تو اس العمل کے اوپر عنه. تو یہ روایت کے جملے ہے کہ وہ موضوع عنہ، وهذا هو مفاد اور اس کا قانون وہی ہے کہ رفع ما لا يعلمون، جو نہیں معلوم ہے اس کو رفع کر دیا ہے. نعم سلام علیکم. نعم
نعم الآية الأولى وقالوا ما لهذا الرسول يمشي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نعم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. والآية 20 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق نعم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم هنا القرآن يقول ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هل هنا هذه اللام لام التعليل أم لام الحكمة؟ وهل هذا الحكم هو خاص بالأنبياء أم يسري إلى ورثتهم وهم العلماء؟ لام التعليل بالكسر، هاي اللام لام مفتوحة، تعلیل کسر کے ساتھ ہے، هاي اللام الفتح لام یہاں پہ القسم لام لام يسمى. مفتوحہ ہے زبر کے يعني ساتھ، اختزال للقسم. یہ لام قسم ہے، الظاهر هالشكل ببالي یعنی بالتفسير هم موجود. وضع قسم کے لیے لام کیا گیا ہے، التعليل بالكسر اكو. تفسیر میں بھی ہے یہ ليه؟ اما هذا لام اللي تعلیل لا کسرے کے ساتھ يأكلون ہوتا ہے لے، هذا لیکن نوع یہ لا جو تأكيد. ہے یہ لا مفہوم يأكلون کے ساتھ ہے، الطعام يعني مو یہ يا قسم رسول کی الله بس انت تاکید ہے. هالشكل. الانبياء قبلك هم كانوا يتغدون يتعشون، هم كانوا بالاسواق يمشون. الله یعنی یا رسول اللہ آپ سے پہلے کی بھی انبیاء جو تھے وہ کھاتے تھے پیتے تھے لوگوں کے درمیان رہتے تھے. ولذا البشر هم ياكل رسول الطعام بشر ويمشي ہے، في الاسواق. ملائک میں سے نہیں ہے، بشر کھانا بھی کھاتا ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں اس کے ساتھ. اي يقول بأنه الأنبياء يمشون في الأسواق. اي هل هذا الحكم يعني يسري إلى ورثة الأنبياء أم لا يسري؟ لا، هذا بيان عمل الانبياء باعتبار انهم يمشون في الاسواق حتى یہ يكونوا في بیان ہے متناول عمل انبیاء الناس. کا، اي واحد يريد يسأل شيء يقدر يوصل یہ جو للانبياء. بازاروں میں جاتے تھے یعنی مو بتانا چاہ رہے ہیں کہ الذي لوگوں يقعد کے ببيته جیسے تھے، والناس لوگوں کے يجون. درمیان تھے، لوگوں کے لا، جیسے هو تھے، نہ کہ یہ ہر يقعد وقت طبيب کہ دوار بطبه. رسول جو کہ بازار میں بیچ رہے لوگ النبي خریدتے، نہیں یہ اس مال مو میں نہیں طبيب ہے. اللي يقعد کہنا چاہ رہے ہیں کہ الناس رسول مرة یعنی يجون انبیاء عنده. بھی لا، هو يدور لوگوں کی جیسی زندگی يدور گزارتے بطبه تھے. على الناس باعتبار انه يكون في متناول الناس. یعنی جیسے لوگ زندگی گزارتے تھے ویسے ہی انبیاء زندگی گزارتے تھے تاکہ ان کے درمیان اٹھ بیٹھ کر تبلیغ کر سکیں. السؤال أنه طبع كتاب عن المرحوم ابن إدريس، وذكر في هذا الكتاب بأن نية الحسن حسن ويثاب الإنسان عليه، ونية القبيح قبيح ويعاقب الإنسان عليه. الجواب لا أتذكر بأن عبارة المرحوم ابن إدريس جس طرح آپ فرما رہے ہیں ابن ادریس نے مرحوم نے کس طرح سے کیا عبارت کیا تھی ان کی، لیکن جو چیز روایت سے سمجھ میں آتی ولم يتمكن من ذلك فإنه يثاب عليه. أما إذا انسان اگر کسی نیت کرے گا اچھے کام کی يتمكن اور نہ کر سکا تو خدا اس نیت کو ثواب دے گا، اور اسی طرح اگر کوئی نیت برے چیز کی کرے تو جب تک انجام نہ دے خدا اس کو گناہ نہیں دے گا. العقائد بأنه نية السوء في العقائد يؤاخذ الإنسان عليه. أما في ہاں لیکن اس میں تشریح علماء نے کی ہے کہ عقائد میں اگر نیت بری ہے تو اس کی سزا ہے، لیکن فروعات میں نہیں. کیونکہ اس میں روایت دونوں طرف سے صریح ہے کہ اگر نیت شر کی اور انجام نہ دیا تو اس میں عقوبت نہیں ہوگی، یہ وعدہ ہے. دوسرا وعید ہے، خلف وعدہ خدا نہیں کرتا ہے لیکن وعید کو چھوڑ سکتا ہے، جو دھمکی دی ہے اس سے خدا معاف کر سکتا ہے.
لہٰذا یہ حمل ہوتا ہے کراہت پہ کہ مکروہ ہے یہ عمل. عقلائين بله دفع ضرر محتمل عند العقلاء عند العقل لازمه. ہاں دفع ضرر محتمل علماء کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک تو علم نیست رفع ما لا يعلمون احتمال کافی. خود خدا نے کہا ہے کہ اگر جب علم نہیں ہے تو رفع ما لا یعلمون، جو نہیں جانتے وہ حکم اٹھا لیا ہے، خواص سے امت پیغمبر میں سے ہے. السؤال بالنسبة إلى من قرأ الزيارة التي واردة أو الأوصاف الوارد بالنسبة لفاطمة الزهراء بالنسبة لفاطمة حضرت المعصومة معصومہ کا سلام الله لقب هل يشرع معصومہ، في ذلك؟ الجواب فاطمة المعصومة كما هو المعروف لها لیکن وہ الأسم عصمت الصغرى حضرت زہرا والی عصمت نہیں، وہ لقبها صرف 14 المعصومة لوگ ہیں. وليست كأمها فاطمة حضرت الزهراء سلام معصومہ الله عليها عصمت ملكة صغرا کی المقربات مالکہ ہے، والعصمة. یعنی اس 14 ہستیوں کے بعد جو عصمت کا درجہ ہے اس عصمت پر ہے. السؤال إذا قرأ الإنسان هذا الشيء بنية الرجاء الجواب لا أشكال نیت فيه رجا إذا سے کوئی قرأ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، بنية الرجاء أما لیکن بنية الورود فلا لیکن وہ لأن الخاص نماز وارد زیارت بالنسبة ورود کی للمعصومين نیت سے 14 یہ عليهم. خاص ہے 14 معصومین سے. وعليكم السلام. نعم. اي اي لا، لأنه في الهبة بالخصوص ہبا میں دليل خاصیت خاص اكو دلیل خاص ہے قبل القبض لا ينتقل الملك. کہ سلام عليكم. قبضے میں لینے سے پہلے بعث هدية انتقال نہیں هبة ہوتا، یعنی الابن أو منتقل نہیں ہوتی یہ بالعكس. ملکیت. الابن بعث إلى أبيه هدية قبل أن يقبض الموهوب له أو يقبض وكيل الموهوب له، أصلا لا ينتقل الملك. يعني إذا الأب بعث هدية إلى ابنه والهدية ما وصلت بيد الابن ولا بيد وكيل الابن وأحدهما مات، الهدية أصلا لم تخرج من ملك الأب. مگر مثال کے طور پہ باپ جو ہے وہ أي لا يخرج. لڑکے کی طرف سے وکیل ہے، هذا العين المشخصة عین لا مشخص میں تخرج من ملك الواهب إلا بقبض حبیب واحب یعنی الموهوب ہبا له کرنے والے أو سے قبض نہیں وكيل گیا ہے الموهوب جس کے له. پاس ہے. هذا غير البيع والصلح والإجارة یہ والرهن. بے اور القبض صلح ما کے علاوہ ایک يحتاج الگ الهبة حکم ہے، بالخصوص یہ بحاجة ہبا إلى ہے. قبض حتى ينتقل الملك. السؤال حول أجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأبدانكم في الأبدان، ما المراد؟ الجواب اللهم بلي المرحوم المجلسي ذكر هذا الشيء بأن الأجساد هو البدن من دون روح. دیکھیں اس طرح سے کہا گیا ہے بدن کو روح کے ساتھ بدن، ابھی بدن بھی ہے روح بھی ہے. جسد جو کہا جاتا ہے وہ اس وقت جب روح نکل گئی ہے. جسد یعنی شما مثل که از دنیا میرید مثل مردم دیگه از دنیا میرید اما فرق دارید با اونا. آپ اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو لوگوں کی طرح ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا فرق ہے. كباقي الناس تفارق الحياة. بدن روح کے ساتھ جب ہے ليس له تحرك ظاهري. لیکن جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب تمہارے حکم ویسے ہی ہے جیسے باقی مردوں کا. إلا أنه مع كل ذلك کہہ رہے کہ جب تم زندہ ہو تو لوگوں کی طرح ہو،
لیکن آپ کا مرنے کے بعد آپ کا جسم جو ہے دوسری طرح سے عمل کرتا ہے، آپ کی جسد دوسری طرح سے عمل کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے جیسے نہیں ہیں، الگ ہیں. السؤال هل هذا هل المراد منها انه لا لروح الامام فی عليه الارواح السلام نہیں، ان کے خلود في درمیان، ارواح مثلا المؤمنين؟ جیسے بھی ہم لوگ بیٹھے ایک لا، دوسرے کے ساتھ. هذا المعنى يكون باطلا قطعا، الا انه فارواحك في الارواح ليس بمعنى الحلول، اي جب بين بدن اور روح الارواح ساتھ ہے وكباقي الارواح كباقي الابدان. اسی حال میں اگر تم ان کو بلا کر معاہدہ کر لو، غلو لا 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 قضية اجتهادية. الشيخ الصدوق شیخ صدوق سے يعتبر لے کر بعض اس ما کو نعتبره نحن من جیسے أسس ہم ان کو الشريعة يعتبره غلوا. غلو غالی کہتے تھے اس بات کو. علي يعتبر أن الذي يقول أن النبي لا يسفو هذا غلو، ونحن هذا من معتقداتنا. ہمارے اعتقاد میں سے ہے کہ پیغمبر اور دیگر جو ہے وہ لا هذا بحث اجتهادي، بحث تابع اجتہادی ہے کہ وہ للاستنباط من الأدلة. دلیل بس کے ساتھ ہوتا المشهور ہے. بين الفقهاء ما يقولون كلام الشيخ الصدوق. فإذا هنا يمكن مثلا لعامة الناس أن يقلدوا هذا الفقيه في هذه القضية. بعد في زمانه ليش لا؟ الشيخ الصدوق فقيه جامع للشرايط، اللي شیخ جاهل صدوق جو ہے فقیر معالم جامع شاہد يقلده ہے. شكوي. أما بعد موته تقليد ابتدائي ما يجوز. ہاں اگر کسی کی زندہ تقلید کر لی پھر وہ مر گیا تو باقی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر ابتدا کرنے والا تقلید کی تو مرے ہوئے شخص کی فالمشهور تقلید نہیں بين کر سکتا. الفقهاء الشيخ الأنصاري بالفرائد هم عنده أنه يشترط العلم عن اجتهاد، كما في شرح الباب 11 عن اجتهاد. شیخ انصاری کا الشيخ نظریہ یہ الأنصاري يقول إذا علم حصل حتى اگر عن علم تقليد حاصل ہو ما جائے تو يخالف کوئی حرج في نہیں ہے. العقائد. قرآن قرآن نے الكريم کہا يقول فعلم، فاعلم جانو، یعنی أنه یہاں لا پر إله مراد إلا هو، سمجھنا يعني ہے. يحتاج إلى علم. عود هذا یعنی العلم یہ يجب أن علم يكون اس عن طرح سے ہو کہ قناعة قناعت اور واجتهاد. اجتہاد هذا کے ساتھ. المشهور بين فقہا کے الفقهاء. درمیان مشہور. بعضهم ومنهم الشيخ الأنصاري يقول لا، إذا حصل العلم ولو عن شیخ انصاری کا کہنا ہے تقليد کہ هذا نہیں، يكفي، مو علم لازم إلا حاصل کر يكون عن لینا کافی اجتهاد ہے، وقناعة شخصی ہے. شخصية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيدنا